الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القمر آیت نمبر 10۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر۔ ترجمہ، تو اس یعنی نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ میں بے بس ہو چکا ہوں، اب تو ہی میری مدد فرما۔ یہ آیت حضرت نوح علیہ السلام کی دعا بیان کرتی ہے جب وہ طویل جد و جہد کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور اپنی کمزوری پیش کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، دن رات کھلے اور چھپے نرمی سے اور سمجھا کر دعوت دی، مگر قوم نے انکار، مذاق اور ظلم کیا۔ جب انسانی حد ختم ہو گئی، جب ہر دروازہ بند نظر آیا، تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے شکایت نہیں کی، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنی کمزوری رکھ دی کہ اے اللہ، میں مغلوب ہو چکا ہوں، اب مدد تو ہی کر۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کے نزدیک کمزوری مانگنا شکست نہیں، عبادت ہے۔ اللہ کی مدد کیسے آئی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً جواب دیا۔ آسمان سے موسلا دھار بارش، زمین سے چشمے پھوٹ پڑے، طوفان آ گیا اور حق غالب ہو گیا۔ یہ ثابت ہوا کہ جب بندہ مکمل طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ پر چھوڑ دے تو مدد آسمان سے اترتی ہے۔ ہم اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں یہی طرز اپنایا۔ جب پتھر مارے گئے، جب جسم لہو لہان ہو گیا، تو بد دعا نہیں کی بلکہ دعا کی کہ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہی فدعا ربہ کی عملی تصویر ہے۔ اگر ہم سیرت صحابہ اور صحابیات کی طرف دیکھیں تو ان سے بھی ہمیں بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ابتدا میں ہر مشکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی رہیں۔ مال، حوصلہ اور دعا سب اللہ پر یقین کے ساتھ کیا۔ اگر ہم حضرت اسماء بنت بکر کو دیکھیں رضی اللہ تعالی عنہا، تو مشکلات میں گھبراہٹ نہیں بلکہ صبر اور اللہ پر اعتماد، یہ سب ہمیں سکھاتی ہیں کہ ایمان والا دل حالات سے نہیں، رب سے جڑا ہوتا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو اس سے مانگتا ہے، یعنی دعا کمزوری نہیں بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قرب کا ذریعہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے اس آیت میں کتنے سارے ہمیں لیسن مل رہے ہیں، ہمارے لیے کتنے سارے اس کے اندر اصول نکل رہے ہیں۔ ہم پوائنٹ وائز دیکھتے ہیں کہ کیا کیا اس سے ہمیں سبق مل رہا ہے۔ نمبر 1، کمزوری مانگنا عیب نہیں، اللہ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا عبادت ہے۔ نمبر 2، دعا آخری ہتھیار نہیں، پہلی طاقت ہے۔ ہم اکثر سب کچھ آزما کر دعا کرتے ہیں، جبکہ مومن سب سے پہلے دعا کرتا ہے۔ تیسرا نمبر، مدد کا وقت اللہ بہتر جانتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی دعا فوراً قبول ہوئی، کبھی فوراً کبھی دیر سے، لیکن رد نہیں ہوتی۔ نمبر 4، خواتین کے لیے اس میں خاص پیغام ہے کہ ماں، بیوی، بیٹی جب تھک جائیں تو لوگوں کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے کہہ دیں، اے رب میں مغلوب ہوں۔ تو اس سے ہمیں
عملی طور پر کیا اصول ان سب سے مل رہا ہے کہ دعا میں اپنی کمزوری صاف لفظوں میں رکھیں، اللہ پر الزام نہیں لگائیں، بھروسہ رکھیں اللہ پر، صبر کے ساتھ دعا جاری رکھیں، مدد کی صورت اللہ پر چھوڑ دیں۔ یعنی یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ جب بندہ خاموش ہو جائے، دل ٹوٹ جائے، راستے بند ہو جائیں، تب صرف ایک دروازہ کھلا ہوتا ہے، فدعا ربہ، اللہ ہمیں سچی دعا، مکمل یقین اور صبر کے ساتھ اللہ پر چھوڑ دینے والا دل عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔